کا دھیان اس غلطی سے ہٹ جائے گا، وہ کبھی غلطی یاد ہی نہیں آئے گی، اور آپ کے اندر اللہ گھنٹیاں لگا دے گا اپنے خوف کی، اپنی محبت کی۔ خوف سے مراد اپنی ناراضگی کے خوف کی، وہ غلطی کی تھی، اب دوبارہ نہ اس کو ناراض کر بیٹھوں، اب دوبارہ نہ ایسی غلطی کر بیٹھوں، نہیں گھنٹی بج گئی ہے، اب رکنا ہے، اب نہیں۔ آپ وہ راستہ ہی بدل لیں گے، آپ وہ کمپنی بدل لیں گے، آپ کی لوگ بدل دے گا اللہ، آپ کے دوست یارانے بدل دے گا اللہ، آپ کی یارانے ایسے لوگوں میں چلے جائیں گے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آپ سمجھ لینا آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ مزید بھی آپ کو اگلی سیریز کے اگلے دنوں میں زیادہ آگاہی اور زیادہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پراپر اس پر لیکچر دوں گی۔ ابھی تک کے لیے یہ بات کہ آپ کا دل پھر مطمئن ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری توبہ قبول ہوئی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جب یہ چینجز آپ کے اندر آئیں گی، آپ کی قبولیت، اور آپ کو ایک سکون اور اس طرف آپ کا دھیان بھی نہیں جائے گا، اور کبھی یاد بھی نہیں آئے گا، وہ گناہ بھلا دیتا ہے۔ یہ اس کا قبولیت کا جو ہے وہ ایک الارم ہے، ایک میسج ہے کہ آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ اب آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ تو جیسے کل میں نے کہا کہ توبہ ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اور ایک میں نے کویسچن اینڈ میں یہ چھوڑا تھا کہ آپ سب نے جائزہ لینا ہے کہ آپ کا تعلق اپنے اللہ سے کتنا مضبوط اور کتنا کمزور ہے۔ اب طالبہ نے تو تعلق مضبوط کرنا ہے، بڑھانا ہے، آگے لے کے جانا ہے، لیکن اب تک کی زندگی کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارا یہ تعلق کمزور ہے اپنے اللہ سے یا مضبوط ہے۔ تو بہت زبردست قسم کی فیڈ بیک آئی ہیں، بہت اچھا لوگوں نے بتایا ہے۔ اس میں مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا ہے جس سے مجھے بڑا اپیل کیا نا، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے یا مضبوط ہے۔ ان کا یہ کویسچن بہت اٹریکٹیو مجھے لگا اور بڑا جاندار لگا، کیونکہ بالکل حقیقت ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہے کیونکہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں مزید تو میں یہاں پہ آپ سب کو بتا دوں کہ جو اللہ نے مجھے سمجھ عطا کی ہے، سب سے پہلے میں اس چیز کو واضح کر دوں کہ تعلق کمزور کیسے ہے۔ تعلق کمزور اس وقت آپ کو واضح پتہ چل جائے گا جب ہم صبح سے شام تک 5 وقت اس بادشاہ دو عالم کی بلاوا آنے پر غفلت کا اظہار کرتے ہیں۔ پورے پاکستان، پوری دنیا میں اذان گونج رہی ہوتی ہے، اور اسپیشلی ہم جس اسلامی ملک میں اللہ کے کرم سے رہتے ہیں، وہاں اذان اس بادشاہ مالک کا، اس خالق کائنات کا بلاوا ہے۔ اگر آپ اس کے بلاوے پر الرٹ نہیں ہوئے اور دنیا کا کام چھوڑ کر آپ ادھر کی طرف دوڑ نہیں لگا رہے، تو آپ کا تعلق کمزور ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، آپ کا تعلق کمزور ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اس مالک کائنات کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور آپ صبح سے شام زندگی کے کتنے ہفتے، سال، مہینے گزار چکے ہیں اور آپ نے اس کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا، آپ کا تعلق کمزور ہے۔ اگر آپ اس کے بندوں اور اپنی زندگی کے معاملات میں اپنی پریورٹی میں اللہ کے احکامات کو نہیں رکھ رہے کہ اللہ کی کیا خوشی اور کیا رضا ہے، زندگی کے معاملات کا سیٹ اپ میں نے اہدنا الصراط المستقیم پر کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا ہوا اور آپ اپنی من مانی سے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو آپ کا تعلق کمزور ہے۔ مطلب اگر آپ حقوق العباد نہیں ادا کریں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا نہیں کریں، آپ کا تعلق کمزور ہے۔ اگر آپ دنیا میں اس قدر پھنس گئے ہیں کہ نہ آپ اللہ کے دیے پیارے رشتوں کو نبھا پا رہے ہیں اور نہ آپ اللہ کے فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں، آپ کا تعلق کمزور ہے۔ اگر آپ صرف دن رات محنت کر رہے ہیں دنیا کی ترقی، مال، دولت، پیسہ کمانے کے لیے، آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہے۔
اگر زندگی کے معاملات میں آپ اللہ کے یقین کو نہیں پکڑ رہے، آپ کا تعلق اللہ سے کمزور ہے۔ یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں بھی یا ہمارے درمیان اچھائی اور برائی کا فرق ختم ہو گیا، ہمارا تعلق کمزور ہے۔ ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، ہم غیبت کو گناہ نہیں سمجھ رہے، ہم چغلیاں اور ہم بےایمانیاں اور ہم وعدہ خلافیاں اور حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ہم رزق کما رہے ہیں، ہمارا تعلق اپنے رب سے کمزور ہے۔ تو اس تمام کمزور تعلق پر پھر شرمندہ ہو جانا، پھر اس کی فکر کرنا کہ میں اپنا تعلق کیسے مضبوط کروں، تو اس کے لیے پہلا قدم توبہ ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ اپنا تعلق توبہ سے قبول کرو، مضبوط کرو، میری طرف رجوع کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب آپ نے بھیجا گیا، من و سلوہ اتارا گیا، تو بتایا گیا کہ شکر گزار بندے بن کے رہو اور توبہ کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اور آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اگر تم اپنے اعمال پر شرمندہ ہو کر آنسو بہاتے ہو اور وہ اتنا کم آپ کی آنکھ سے نکلا ہے کہ جتنا مکھی کے منہ کا اگلا حصہ، اور وہ گال تک آنے سے پہلے اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ جو میں نے ابھی پہلی آڈیو میں بات کی ہے کہ شرمندہ ہو کر اپنے اس کمزور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جب آپ اپنے اس تمام کمزور تعلق کا اقرار شرمندگی سے کرتے جائیں گے کہ اللہ میں شرمندہ ہوں، میرا تعلق ان معاملات میں نہ ہونے کے برابر ہے تیرے ساتھ، میری ان گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور مکھی کے اگلے منہ کے حصے کے برابر بھی اگر آپ کا آنسو نکل گیا شرمندگی کے ساتھ، تو وہ رب معاف کر دینے والا ہے، اور وہ قبول کر دینے والا ہے، اور وہ رجوع کر دینے والا ہے، اور وہ آپ کے دل پر پھر اپنی محبتوں کی برسات بہا دیتا ہے۔ یہ آپ کا کمزور تعلق اب مضبوطی کی طرف جا رہا ہے، آپ رجوع کر رہے ہیں، آپ بڑھ رہے ہیں، آپ توبہ کر رہے ہیں، آپ کا کمزور تعلق اللہ سے اب سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے اپنے کمزور تعلق کو توبہ سے اللہ کی طرف مضبوطی کے قدم بڑھانے ہیں، اور پہلے قدم کا نام اس نے قرآن میں کہا ہے توبہ۔ دروازہ کھلتا ہے اس کی رحمتوں کا توبہ کے ذریعے، اس کی محبت کا دروازہ کھلتا ہے توبہ کے ذریعے۔ تو پہلا قدم اس کمزور تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے توبہ ہے۔